أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مفتی محمد آصف خان صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع متقین کے امام کیسے بنیں اظہار خیال فرمائیں. مفتی محمد آصف خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. میرا آج کا موضوع ہے کہ متقین کے امام کیسے بنے. اس موضوع کی مناسبت سے میں نے سورہ فرقان کی آیت 74 آپ کے سامنے تلاوت کی، جو کہ ایک دعا ہے. یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تعلیم فرمائی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عرب کا حال یہ تھا کہ وہاں پر کسی کا باپ اگر ایمان لے آیا تو بیٹا کفر پہ تھا، شرک پہ تھا، اور کسی کا شوہر ایمان لے آیا تو بیوی شرک پہ تھی. یعنی اس قسم کا عالم تھا کہ کچھ لوگ ایمان لائے ہوئے تھے اور کچھ اہل خانہ ان کے کفر و شرک پہ تھے. تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی. دعا کے بارے میں ہم ایک بات اپنے سامنے رکھیں کہ دیکھیں دعا کے دو طریقے ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ دعا مانگی جاتی ہے. دوسری میں ہم مانگتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. دعا کے پڑھنے میں یہ ہے کہ دعا پڑھی اور پڑھ کے گزر گئے، جیسے یہی دعا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ پڑھی جاتی ہے، ہم لوگ آمین کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ مانگنا. اب مانگتا بندہ کب ہے؟ کسی چیز کو بندہ جب مانگتا ہے تو کب مانگتا ہے؟ جب اس کے دل میں اس کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، اس کی میرے پاس کمی ہے، اور یہ چیز فلاں ہستی کے پاس ہے اور وہی مجھے دے سکتا ہے پورے یقین کے ساتھ. تو ان دونوں میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ جو پہلی صورت ہے اس میں ہماری دعائیں مؤثر نہیں ہوتی، اور دوسری جو صورت ہے اس میں یقیناً اگر ہم احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ چیز طلب کریں تو وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. تو اسی چیز کی اہمیت کو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. موضوع متقین کا امام کیسے بنے. متقین کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں، ہر وہ شخص جو بے دیکھے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اس نے جو فرائض اس کے اوپر عائد کیے ہیں ان فرائض کو پورا کرے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ متقی ہے. اور الحمدللہ یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے یہی گمان کرتا ہوں کہ تقریباً سب متقی ہیں، کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں اللہ کی خوشنودی کے خاطر یہاں پر حاضر ہیں. تو متقین کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں اس سے آگے امامت کی بات کروں گا. امامت کو میں واضح کروں گا. امام کہتے ہیں کہ سربراہ کو، جس کی رعایت میں کچھ لوگ ہوں اور وہ ان کی تربیت کر رہا ہو اور ان کی نگہداشت کر رہا ہو،
جیسے رائی کی بات آتی ہے، جو رعایت میں لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو بات آتی ہے کہ متقین کے امام، دیکھیں اس چیز کی، یہ متقی بننا تو تقریباً میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا۔ انفرادی تقویٰ جو ہے، اگر جو تقویٰ کی روش پہ چل رہا ہے تقویٰ، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ کہنے کچھ بولنے والا کوئی بھی کچھ نہیں ہے، آپ جتنا تقویٰ اختیار کرتے تقویٰ۔ مگر آگے جو معاملہ ہے امام بننا، متقین کا امام، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے امام کی۔ کیوں انفرادی تقویٰ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے، آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا۔ انفرادی تقویٰ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ متقی، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کی بات بھی یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے اس دعا کے اندر۔ دیکھیں جب قرآن مجید میں کوئی حکم آ جائے کسی کام کے کرنے کا، تو اس کی اہمیت خود بخود ایک مومن کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم آیت 6 میں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت 15 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، خسارہ اٹھانے والے، کہ وہ لوگ جو آخرت میں خود بھی خسارے میں پڑے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈال دیا، اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں الا خبردار ہو جاؤ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کے اوپر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ یہ بات بھی لگائی ہے کہ جو اس کی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ دیے ہیں، جیسے اس کا گھر ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، ان سب کو اس کی ذمہ داری ہے آگ سے بچانا، ان کی بہترین تربیت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت، اور ان کو تقویٰ کی روش پہ چلانے کی کوشش کرنا۔ یہی چیز ہم اس دعا میں بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک مومن کے لیے، ایک متقی آدمی کے لیے اس کی سب سے بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ جس راستے کو وہ حق سمجھ کے اس راستے پہ چلا ہے، اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلیں۔ یہی دعا یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بڑی مشہور حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص نگران ہے، شوہر ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا نگران ہے، بیوی ہے وہ بچوں کی اور شوہر کے گھر کی نگران ہے، حاکم ہے وہ اپنی رعایت کا نگران ہے، تو ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کی رعایت میں کچھ لوگوں کو دیا ہے اور اس نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی تربیت کر کے ان کو آخرت میں عذاب سے نہ بچایا، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کی اہمیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ انفرادی تقویٰ، سنن بہیقی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں پہ، پچھلی ایک قوم گزری، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس قوم کو پلٹ دو، ان کی بستیاں ان کے اوپر پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس میں تو تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو پلک جھپکتے تیری نافرمانی نہیں کرتا۔
پلک جھپکتے نافرمانی نہیں کرتا، تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس بدبخت پہ پلٹو، سب سے پہلے اس بدبخت پہ پلٹو۔ کیوں؟ معاشرے میں میری نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، میرے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ ذرہ برابر بھی متغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ ان نصوص سے ہمارے سامنے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی تقوی، آپ تہجد گزار ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جتنا وہ کرتے عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو یہ تقوی بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو تھی امامت کی اہمیت۔ دیکھیں اہمیت جب بندے کے سامنے ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی وہ کر جاتا ہے۔ یہ اہمیت کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ موضوع میں یہی بات ہے کہ متقین کے امام بنے کیسے بنے، کس طریقے کے مطابق یہ کام کریں ہم لوگ۔ دیکھیں اس میں بھی میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اس میں صرف اور صرف جو میں محسوس کرتا ہوں یہاں مقصد اپنے ارد گرد معاشرے میں، کہ اس کام کے کرنے میں صرف 2 صفات کا ہم لوگ خیال رکھیں، اپنے اندر ان کو پروان چڑھائیں۔ 2 صفات اگر ہمارے اندر یہ آ جائیں تو یہ کام کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ وہ 2 صفات کون کون سی ہیں؟ ایک نرمی اور عفو و درگزر۔ نرمی، عفو و درگزر، نرمی سے معاملہ کرنا اور درگزر سے کام لینا، یہ 2 صفات کی ہمارے یہاں عمومی طور پہ آپ دیکھیں بہت کمی نظر آتی ہے۔ ہمارے رویے اس قدر سخت ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو ہماری وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ بچوں کے معاملے میں دیکھ لیں یا بڑوں کے معاملے میں دیکھ لیں، کسی بھی درجے میں آپ دیکھ لیں، ہمارے اندر اس چیز کی شدید کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا بچہ یا ہمارے یہ بچے پروان چڑھتے ہیں اوپر، جب ہم ان سے معاملہ کرتے ہیں سختی کا اور عفو و درگزر کا، تو عفو و درگزر سے کام نہیں لیتے، تو ایک بچے کی ذہنیت اس طور پہ پروان چڑھتی ہے، ایسے رویے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں کہ بھائی یعنی اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہ کرنا، یعنی اس دور میں، اس وقت میں اپنی غلطی تسلیم کر لینا یہاں پر نہایت ہی یعنی بہت بری بات سمجھی جاتی ہے اس کو۔ بچوں کے معاملے میں اگر ہم دیکھ لیں، بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً اس کو سزا دی جاتی ہے، معافی تو ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہ کچھ، یا تو ہم اس کی پٹائی نہیں کریں گے تو زبان سے، اس سے بھی بری چیز، زبان سے تانا دینا اور اس کو برا بھلا کہنا۔ تو یہی چیز ہے کہ آج کوئی بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو جب ہم اصلاح کریں گے تو ہم اصلاح کس چیز کی کریں گے؟ اصلاح ہوتی ہی غلطی کی ہے۔ جب کوئی اپنی غلطی مانے گا، غلطی تسلیم کرے گا تو اس کی اصلاح کی جائے گی۔ وہ غلطی اسی صورت میں بندہ تسلیم کرے گا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ سامنے سے میری اصلاح ہوگی، سامنے سے میری اصلاح ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ نرمی، عفو و درگزر، عفو و درگزر یہ صفات اپنے اندر پروان چڑھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے سامنے یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے جو یہ کام کیا گیا تو وہ کس طریقے پہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، آپ لوگوں کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں، اور آپ اگر تند خو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے۔ اگر گھر میں ہم اصلاح کا کام کرنا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بیوی ہماری پیروی کریں، ہماری راستے پہ چلیں، تو ہم نے نرمی سے کام لینا ہوگا، نرمی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نرمی کے معاملے میں اتنا اس کی تاکید آئی ہے کہ میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کیا گیا اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے، اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور بھی کتنی احادیث ملیں گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک قوم سے ایک فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، بہت برا آدمی ہے یہ۔ جب وہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی نرمی سے محبت سے گفتگو کرتے ہیں اس سے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا، آپ تو کہہ رہے تھے یہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک روز قیامت رتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین وہ شخص ہوگا کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں، لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے رویے اس معاملے میں بہت اہم رول ادا کریں گے کہ ہم لوگوں کو اپنے قریب لے کر آئیں۔ ہم دعوت کا کام اگر گھر میں کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں، یہاں تو موضوع میں تو یہی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کے سربراہ بنیں۔ اور کس طریقے پہ بنے؟ دیکھیں اس میں اور بھی کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو ہم نے گھر میں معاملہ کرتے ہوئے اپنے تقویٰ کا روب نہیں ڈالنا، خود کو بالا تر ہو کے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بحیثیت امتی معاملہ نہیں کیا ان کے ساتھ کبھی بھی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھ لو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ لو، امتی سمجھ کے نہیں کیا معاملہ۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود، اور کسی بات پہ تنازع ہو گیا، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آواز سن کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے آپ ہمارے درمیان ثالث بن جائیں، آپ ہمارے درمیان ثالث بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی، فیصلہ کرتے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ دیکھیں جو بات ہے سچ سچ کہنا، جو بھی بات ہے سچ سچ کہنا۔ اب امتی کی حیثیت سے تو یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے نزدیک تو بہت بڑی گستاخی، انہوں نے چماٹ مار دی ان کے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہیں اور سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کرتے ہیں بیچ میں کہ ابو بکر، ہم نے تو تمہیں ثالث بنایا تھا، تم تو ہمارے پہ حاکم بن گئے، لہٰذا آپ جائیے، ہم اپنا معاملہ خود نمٹا لیں گے۔ وہ چلے جاتے ہیں، اب وہ پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ باپ نے جب مارا تو چھپنا میرے ہی پیچھے پڑا تمہیں۔ یعنی کہ اس طرح کے رویے باہم آپس میں، اس طرح کا رویہ۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھا کھانا بناتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تھا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے، وہاں بھیج دیتی ہیں پیالے میں بھیجتی ہیں، تو حضرت عائشہ دیکھتی ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، پیالہ نیچے پھینکتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں مسکراتے ہوئے،
اٹھاتے ہیں, صاف کرتے ہیں, بولتے ہیں عائشہ اب کیا بنے گا, تاوان دینا پڑے گا تمہیں, تاوان تو دینا پڑے گا. یعنی کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ بالکل ایک جو شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر اس طریقے کا معاملہ. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے, آپ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے باہر آ جاتی تھی, باہر آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر کام خود کر لیا کرتے تھے, اور ہمارا بھی ہاتھ بٹاتے تھے, ہمارا بھی ہاتھ بٹاتے تھے. یا اپنے جوتا خود سی لیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگا لیا کرتے تھے. یہ سارے معاملات آپ کر لیا کرتے تھے. تو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ معاملات, تفریح کرانے کا معاملہ ہو وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی آپ کو روایتیں ملیں گی. آپ ان کو میلہ بھی دکھا رہے ہیں, آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں, دوڑ بھی لگا رہے ہیں. ریس کا مقابلہ 2 دفعہ کیا تھا, یہ بھی سنت ہے. مگر یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ہوا تھا تو اس وقت رات کا ٹائم تھا, اندھیرے کا ٹائم تھا, اور میں مکمل پردے میں تھی اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا, تو اس وقت یہ کیا تھا یہ معاملہ. تو یہ سارے معاملات اگر ہم اپنے گھروں میں رکھیں تو یقین جانیے کہ یہ امام بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر ہم اپنا مزاج سخت کر لیں, ہم سختی کریں معاملات میں, تو ایک حد تک یہ ہوگا کہ ہاں وہ ہماری پیروی کرنے لگ جائیں گے, مگر وہ دل سے نہیں کریں گے, وہ ہمارے خوف سے, وہ اللہ کے خوف سے نہیں کریں گے, ہمارے خوف سے کر رہے ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا, اللہ کا خوف پیدا کرنا بچوں میں بھی بیوی میں بھی, اپنا خوف نہیں. اگر پیروی کروانی ہے تو آپ آئیڈیل بن جائیں, ان کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بن جائیں. بیوی بولے کہ یہ میرا شوہر ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بچے بولیں یہ میرا باپ ہے, میرے باپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آئیڈیل بنے, آپ کی پیروی کی جائے گی, بچے کریں گے. دوسری صورت میں بھی کریں گے, کر رہے ہوں گے, مگر بات وہی ہے کہ جو تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جو ڈنڈے کے زور پہ امام بنا ہے تو وہ اس کا تاریخ میں اس طرح سے ذکر بھی نہیں ملتا ہمارے کو. اور جنہوں نے دلوں کو جیتا ہے وہ امام کہلائیں, ان کو آج بھی لوگ مانتے ہیں اور ان کی آج بھی پیروی کی جاتی ہے. تو یہ گھریلو معاملات میں ہمیں اپنے سامنے ان باتوں کو لازمی رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں, بچوں کے ساتھ معاملات ہو گئے یا بیوی کے ساتھ معاملات ہو گئے, اگر ہم اپنے معاملات کو بالکل اسی طریقے پہ لے کے چلیں, قرآن و سنت اور سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یقین جانیے کہ ہمیں بڑا فرق ملے گا اس میں. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں تو وہ کیسے تھے. ہمارے مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بچہ حرکت کرتا ہے تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, یا تو اس کی پٹائی یا پھر اس کو باتوں سے اتنا گرا دیتے ہیں. تو پھر اسی طرح کی ایک نفسیات معاشرے میں پروان چڑھتی ہے کہ بھائی غلطی ہو جائے تو غلطی کے اوپر معافی نہیں ملتی, لہٰذا ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہیں, ہم غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابھی پیچھے درس میں بھی بات آئی تھی, کلو بنی آدم خطاؤن, تمام بنی آدم خطا کار ہیں, تمام بنی آدم خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے, جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. غلطی تسلیم کرنے کا فائدہ اصلاح ہوگی. ایک بندہ غلطی نہیں تسلیم کرے, اس کی کیا اصلاح, بھائی میں ٹھیک ہوں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میری کیا اصلاح کرو گے, تو اصلاح ہوگی نہیں. یہ چاہے آپ کے گھریلو معاملات یا باہر کہیں بھی ہو جائے غلطی, تو یہ رویے آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے. بھائی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہ میں نے کی ہے غلطی, نہ دو فریق آپس میں میری غلطی نہیں ہے تمہاری ہے, تمہاری نہیں ہے میری ہے, یہ اسی میں ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. 10 بندے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی غلطی نہیں, ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم نے تسلیم کیا تو ہمارے ساتھ بہت برا اثر ہوگا. تو یہ 2 صفات ایسی ہیں
کہ جن کا ہم اپنی گھریلو زندگی میں اس کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کا خیال کریں تو یقیناً ہمارے گھر خوشگوار بن سکتے ہیں، سکون ان گھروں میں آ سکتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ تو یہ سکون اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلیں، اگر ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے بہترین پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی محمد آصف خان صاحب باوجود اپنی علالت کے تشریف لائے، ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمایا۔ متقین کے امام کیسے بنیں؟ جلال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ دو چیزیں ہیں، جلال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ۔ بحیثیت مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی اخلاق کے غلبے کی وجہ سے ہی تھا۔ اس لیے مدینہ کے بچوں سے پوچھا جائے کہ وہ مومن تھے یا غیر مومن تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، باوجود کوشش کرنے کے بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، کبھی سلام میں وہ پہل نہیں کر سکے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول نے سلام میں پہل کی ہے۔ پڑوسی یہودی تھے، معاشرے کی خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جلال مصطفیٰ وہ اخلاق، عفو درگزر کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ جب وہ کانپ رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، جائیے یوسف کا وہ سلوک جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا وہی کرتا ہوں۔ یقیناً بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے بھائی نے پیش کی۔ اخلاق کی عظمت، عفو درگزر، حسن سلوک ہی مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم بھائیوں، ابھی وقفہ برائے نماز مغرب ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 6:20 پر ہم اس پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے۔ آپ جن حضرات نے وضو کرنا ہے وضو فرما لیں، نماز کی تیاری کریں۔ نماز کے لیے چند ہی لمحات باقی ہیں، وقفہ ہوا چاہتا ہے۔